السلام علیکم۔ میں آپ کو تجوید القرآن پڑھاتا ہوں۔ اگر آپ پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں ہے اور اگر چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھی یا قرآن مجید کا جو تجوید القرآن کورس ہے وہ کرے یا حفظ القرآن کرے، تو میں آپ کو موبائل کے ذریعے دنیا کی کسی بھی ملک میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں۔ بہت سادہ، سمپل اور آسان طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ تو اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ میرے ساتھ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے +923139603315۔ تو میں آپ کو بہت آسان طریقے سے پڑھاؤں گا۔ میں نے حفظ القرآن 11 سال کی عمر میں 9 مہینے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے کیا تھا، اور پھر جو ہے میں نے 2 سال تک تجوید القرآن پڑھا ہے، اور یہ جو ہے میری اسناد ہے، یہ میں اس لیے آپ کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیں، یہ میرا حفظ القرآن کا سند ہے، شہادہ حفظ القرآن الکریم احسان اللہ اینڈ دس، اور یہ ہے میرا جو ہے تجوید کا ہے الشہادہ، یہ مرکزی دارالقراء نمک منڈی پشاور، اور میرا استاد صاحب تھے قاری فیاض الرحمن علوی صاحب، ان سے میں نے تجوید کا علم حاصل کیا ہے۔ اور یہ ہے میرا سند احسان اللہ بن میر عبداللہ۔ یہ اس لیے میں آپ کو یہ سرٹیفکیٹس دکھاتا ہوں تاکہ آپ کی طرف سے میرے علم کو توثیق مل جائے اور آپ کو پتہ چلے کہ میں ایک مستند استاد ہوں۔ تو یہاں میں آپ کو پڑھاتا ہوں تجوید القرآن کا یہ دوسرا کلاس ہے، جس میں آپ کو مخارج پڑھاتا ہوں۔ تو مخارج ہمارے ساتھ 17 ہے، یعنی 17 ہمارے ساتھ مخارج ہے، اور ان میں سب سے پہلا مخرج جو ہے وہ ہے جوف دہن۔ پہلا مخرج ہمارے ساتھ ہے جوف دہن۔ جوف دہن کس کو کہا جاتا ہے؟ منہ کے اندر کا خلا۔ جب ہمارا منہ بند ہو جائے یا ہمارا جو منہ ہے اس کے اندر کا جو خلا ہے، جو خالی جگہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے جوف دہن۔ اور اس جوف دہن سے ادا ہوتی ہے 3 حروف، اور وہ ہے الف، واو یا مدہ۔ اس کے ساتھ آپ مدہ کا لفظ لگائیں گے، اس کا جو مجموعہ ہے وہ بنتا ہے وائی۔ اسی طرح اب میں آپ کو مزید ایکسپلین کرتا ہوں کہ الف، واو یا مدہ کیا ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جو الف مدہ ہے تو اس طرح ہوتا ہے کہ الف ساکن ما قبل فتحہ۔ جب الف ساکن ہو اور اس سے پہلے فتحہ ہو، فتحہ زبر کو کہا جاتا ہے، یہ ہے زبر، اس کو عربی میں فتحہ کہا جاتا ہے۔ تو جب اور یہ جو ہے یہ الف ہے، تو جب الف ساکن ہو اور اس سے پہلے فتحہ ہو یعنی زبر ہو تو اس کو کہا جاتا ہے الف مدہ۔ اور الف جو ہے یہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اور اس پر ہمیشہ کوئی زبر، زیر اور پیش اور سکون کا علامت نہیں ہوتا۔ تو جب بھی آپ اس طرح کا ایک نشان دیکھتے ہیں اور اس پر کوئی زبر، زیر، پیش یا سکون نہ ہو تو آپ سمجھیں گے، اور اس سے پہلے اگر فتحہ ہو تو آپ سمجھیں گے کہ یہ الف مدہ ہے۔ اسی طرح صراط یعنی صراط المستقیم میں جو الف ہے تو اس کو کہا جاتا ہے الف مدہ۔ اسی طرح واو ساکن ما قبل ضمہ، یعنی جب واو ساکن ہو اور پھر اس سے پہلے ما قبل مطلب اس سے پہلے ضمہ، ضمہ جو ہے وہ پیش کو کہا جاتا ہے، اس کو پیش کہا جاتا ہے، اور یہ ساکن ہے۔ ساکن اور پیش میں آپ فرق اس طرح کریں گے کہ جو پیش ہوتا ہے اس کی ایک آنکھ اس میں نظر آتا ہے، پیش میں اکثر آنکھ نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح سکون بھی اس طرح لکھا جاتا ہے، لیکن اس میں وہ ناک نظر وہ جو ہے وہ آنکھ نظر نہیں آتا۔ تو اس میں جو آنکھ نظر آتا ہے تو یہ پیش ہوتا ہے یعنی ضمہ ہوتا ہے، اور یہ جو آنکھ نظر نہیں آتی تو اس کو کہا جاتا ہے ساکن، یعنی اس کو سکون کہا جاتا ہے۔ تو جب واو ساکن ہو، دیکھیں نا، اب یہ واو ہے اور یہ ساکن ہے، اور اس سے پہلے جو ہے ضمہ ہے یعنی پیش ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے، اس واو کو واو مدہ کہا جاتا ہے۔
اسی طرح جب یا ساکن ہو اور اس سے ماقبل کسرہ ہو، یعنی ماقبل پہلے کسرہ، زیر کو کہا جاتا ہے. دیکھیں نا یہ زیر ہے، تو اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ نستعین، یہ جو ہے یا ساکن ہے، یہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو یہ یا جو ہے اس کو کہا جاتا ہے یائے مدہ. ان کو الف واو یا ان تینوں کو مدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس پہ مد کیا جاتا ہے. اور یہ کس طرح ادا ہوتے ہیں؟ مثلا دیکھیں نا، یہ جو ہے نا جب آپ اس کو شروع کرتے ہیں تو یہ ہوا میں ادا ہوتے ہیں، اس لیے اس کو حروف مدہ، اس پہ مد بھی آپ کر سکتے ہیں. مثلا صراط، اب دیکھیں نا را، تو یہ ہوا میں تمام ہوتے ہیں. تو اس طرح اس پہ اگر آپ مد کرنا چاہتے تو آپ اس پہ مد کر سکتے ہیں. صراط، رات. اگر میں ادھر وقف کرتا ہوں نا تو پھر اس پہ میں مد کر سکتا ہوں. یا اسی طرح اگر اس سے الف مدہ سے پہلے جو ہے اگر حمزہ آ جائے، جیسے سواء، تو ہم اس پہ مد کر سکتے ہیں. اس طرح المغضوب، تو اس پہ بھی ہم مد کر سکتے ہیں. مثلا اگر یہ واو سے کے بعد جو ہے حمزہ ہو، مثلا سوء، اس پہ آواز کھینچا جاتا ہے. مد کا مطلب ہے کھینچنا. جب ہم آواز کو کھینچتے ہیں تو اس کو مد کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید میں جتنی بھی ہم مد کرتے ہیں تو ہم ان حروف پہ کرتے ہیں، یعنی الف واو یا مدہ پہ کرتے ہیں. اس طرح نستعین، مثلا ہم پڑھتے ہیں نا سیئت، تو اس پہ ہم مد کر سکتے ہیں. اب دیکھیں نا الف واو یا، یہ جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ ایک اور قسم کے واو یا ہے جن کو واویلین اور یائلین کہا جاتا ہے، اور وہ ان واو اور یا سے مختلف ہے. اور وہ اس طرح مختلف ہے کہ یہاں میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. دیکھیں نا خوف، تو اب یہاں بھی واو ساکن ہے لیکن واو ساکن سے پہلے فتحہ ہے، یعنی زبر ہے، اور یہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہے. تو یہ تو واو مدہ ہے لیکن یہ واو مدہ نہیں ہے. اسی طرح یہاں ہمارے ساتھ یا ساکن ہے لیکن اس سے پہلے فتحہ ہے، یعنی زبر ہے. یہاں ہمارے ساتھ یا ساکن ہے لیکن اس سے پہلے کسرہ ہے، یعنی زیر ہے. تو یہ تو یا مدہ ہے لیکن یہ یا مدہ نہیں بلکہ یہ یائلین ہے. تو جب بھی ہمارے پاس واو یا ساکن آ جائے اور ان سے پہلے زبر ہو تو ان کو ہم واویلین یا یائلین کہتے ہیں. لیکن اگر واو یا سے پہلے ضمہ ہو، یا سے پہلے کسرہ ہو تو ہم ان کو واو مدہ کہا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں. اسی طرح جو ہے نا ہمارے ساتھ ایک اور قسم کی واو اور یا ہے جس کو واو متحرک اور یا متحرک کہا جاتا ہے. اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں تو واو اور یا ساکن ہے، یہاں بھی واو اور یا ساکن ہے، لیکن یہاں واو اور یا ساکن نہیں ہے بلکہ واو اور یا پر بذات خود ایک حرکت ہوتی ہے. مثلا واو یا پہ زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو تو ہم اس کو واو متحرک کہا جاتا ہے. تو یہ واویلین، یائلین اور واو متحرک جو ہے ان کے مخارج الگ ہے. یہ واویلین، یائلین اور واو متحرک اور یا متحرک یہ جوف دہن سے ادا نہیں ہوتے، ان کے مخرج الگ ہے. میں آپ کو آگے بیان کروں گا. لیکن او واو اور یا جن سے واو سے پہلے ضمہ ہو یا سے پہلے کسرہ ہو تو او واو مدہ ہوتے ہیں، اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اور جب اس سے پہلے فتحہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے الف مدہ. تو اسی طرح جو ہے نا یہ حروف مدہ ہے اور یہ کلی منہ سے ادا ہوتے ہیں. مثلا ہم اس کو اس طرح منہ کے اندر کے خلا سے اس طرح ادا ہوتے ہیں. دیکھیں نا جب ہم اس کو پڑھتے ہیں صراط، تو اب را کے بعد جب آواز نکلتی ہے را، تو یہ منہ کے اندر کے خلا سے نکلتا ہے، اور اس کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ اس پہ یہ تمام ہو، ختم ہو، بلکہ جہاں تک آپ
اس کو کھینچ کے لے جائے، آپ اس کو کھینچ کے لے جا سکتے ہیں، اسی طرح اس پہ مد کر سکتے ہیں۔ تو اگر مد کی صورت ہو تو اس پہ مد کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں المغدو دو نستعین، تو یہ منہ کی خلا سے اس طرح ادا ہوتے ہیں۔ جب آپ اس پہ پریکٹس کریں گے تو آپ اس پر سمجھیں گے۔ تو اسی طرح جو ہے نا آپ اس علم کو سیکھیں گے تو پھر آپ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھیں گے۔ تو میرا جو ہے نا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو سمجھاؤں اور لوگوں کو سکھاؤں کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ کس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ حافظ۔